کہ کوئی اویس بن عامر کو ملے اور اسے میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی کو ملنے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما گئے اور جا کے ان کو ڈھونڈا، واقع وہ ملے، حضور کا سلام دیا تو ویسے کرنی کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے اور بار بار پوچھتے تھے حضور کے لبوں پہ کیسے آیا تھا اویس کو میرا سلام دینا؟ اللہ اکبر، کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا؟ جب یہ تڑپتے امٹتے جذبات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا شوق رکھتے ہیں تو پھر حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو موڑا، کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں، ہم شام سویرے تو حضور کی قربت میں رہتے تھے۔ کہا بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو یہ ایک دم کے لیے خاموش ہوئے، تو کہا جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو۔ کوئی قریب دیکھتا آ کے تو جڑے ہوئے کھلے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو ویسے کرنی سے کچھ باتیں کی، ملاقات کی، تو اچانک حضرت اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، ان دو اصحاب سے مصافحہ کیا، کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، چلو پھر حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے؟ کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔
تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا. حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے, جا کے ڈھونڈا, تلاش کیا, اویس بن عامر ملے, حضور کا سلام کہا, بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟ حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو؟ اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا. کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا؟ تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں. کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے. کہا تم نے تو دیکھا, میں نے تو دیکھا نہیں, تم بتاؤ نا پھر, میں تو گیا نہیں, مجھے کہتے ہو گیا نہیں, تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں. کہا حضور آپ ہی بتلائیے. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے, قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن حاضری اس کی تھی, وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے, کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں, اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. جنگلوں میں گھومتے رہے, 12 سال بیت گئے. ایک دن دوبارہ آئے, بستام کی سمت سے گزرے, خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں. تہجد کا وقت تھا, رات کا وقت تھا. دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی, میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی, تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے. جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا, سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے, میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے, تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے. حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے. تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے. ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی, اور نہ ان کو جھڑکنا ہے, اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. جب ماں باپ جوان ہوں, بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں, تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں. امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی, صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے. اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی, اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا. زمانے کے حالات بدل گئے, لیکن ماں کی باپ کی وہ پرانی روش ہے, وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے. یہ آزمائش کے دن ہیں, یہ امتحان کے دن ہے. اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں, تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے. کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما افن, تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا. انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں, لیکن 2 قول. فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو, صاف رہتا ہو, مٹی پڑ جائے, ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے, تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے. ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو. دوسری بات,
آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بولو براس چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو، لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے، کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے، تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستان کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے
کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا۔ انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولنا۔ پھر ماں کی وہی تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں، اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ تو آج حالات بدل گئے۔ حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے، صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی، تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔
माँ की कमी को इंसान हर दौर में, हर लम्हे में महसूस करता है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत के सारे फूल खिल उठे। माँ को अल्लाह ने वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो प्यार और वो तड़पती हुई बेताब ममता दी है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक शायर हुआ ताबिश, उसने माँ के प्यार को कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कहा बचपन में मेरे मुंह से निकला था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। कहता है बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरी माँ अब भी मेरे बिस्तर पे फूंके मार के सोती है कि मेरे बेटे को कहीं डर न लग रहा हो। अल्लाह अकबर। हमारे एक बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं, उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था उस जमाने में कि अनपढ़ और बूढ़ी माँ की याद में। वो कहते थे कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वही थी, मेरा कॉलेज वही था। और फिर कहते हैं कि ऊंची मस्जिदों के ऊपर बैठने का वो लुत्फ कहाँ जो माँ के कदमों में बैठने का सुरूर है। आली नस्ब होटलों में खाना खाने का लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मिलता है। आली जनाब, हजरत साहब, क्या क्या लकब दिए जाते हैं, नकीब हजरात उठा के कहां से कहां तक ले जाते हैं, लेकिन इन लफ्जों में वो चाशनी कहां जो माँ की जुबान से ओए मिट्ठू और ओए बबलू में रखी गई। माँ जब प्यार से बेटे को देख रही होती है लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह ने उसको वो प्यार दिया। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ ये आजकल सड़कों के किनारों पर बड़े बड़े तराजू नस्ब कर दिए गए हैं, पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैंने कहा आज तक कोई ऐसा तराजू इजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। अल्लाह ने उसको वो मोहब्बत दी, वो प्यार दिया, वो दरक दिया, वो दर्द दिया, उसके अंदर वो एहसास की कायनात आबाद कर दी जिसे ममता के नाम से पुकारा जाता है। नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर अल्लाह अकबर वो प्यार रखा है। माँ जब प्यार से हाथ उठा दे तो अर्श से बेटे के हिस्से की दुआएं खींच के ले आती है। और लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। लीपा पोती करती हुई माँ अपने गारे से भरे हुए हाथ भी उठा दे, अल्लाह उनको भी खाली नहीं मोड़ता। अल्लाह जल्ला शानहू ने माँ के सीने के अंदर औलाद के लिए इतना प्यार रखा है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माँ औलाद से इतना प्यार क्यों कर